نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کے سامنے 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اور مضامین کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 21ویں پارے کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ اس میں پہلا پہلو اور پہلا موضوع زیر بحث آ رہا ہے وہ نماز کی مؤثریت کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نماز کتنی زبردست تاثیر رکھتی ہے، کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ داخل ہو جائے اور پورے تقاضوں کے ساتھ انسان کی شخصیت میں داخل ہو جائے تو دوسری طرف سے بے حیائی اور برائی نکل جاتی ہے، وہ جگہ نہیں پا سکتی۔ یعنی نماز پورے تقاضوں کے ساتھ بے حیائی اور برائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ایک شخصیت میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا، چونکہ اس سے تعلق مضبوط ہوگا تو برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر کا موضوع بیان ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ زبان اور دل ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں محو رہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص شان بیان ہوئی ہے جس کو شان امیت کہتے ہیں، کہ آپ اللہ رب العزت سے براہ راست زانوِ تلمس طے کیا اور اللہ ہی استاد ہے آپ کا براہ راست، کسی انسان سے آپ نے اخذ فیض نہیں کیا، چونکہ استاد ہمیشہ جیسا بھی ہو شاگرد سے مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرتبے میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو شان امیت سے نوازا۔ اس کے بعد اگلا موضوع بیان ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا عذاب، کہ اوپر اور نیچے سے ڈھانپ لے گا، رسوائی، اذیت اور تکلیف کی انتہا ہوگی۔ جو لوگ بر وقت صحیح راہ کی طرف نہیں پلٹیں گے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے حضور مطابعت میں نہیں گزاریں گے اور انکار کریں گے آیات الہیہ کا، ان کے لیے ہر طرف سے عذاب ہوگا جو ان کو گھیر لے گا۔ اس کے بعد صبر اور توکل کا موضوع زیر بحث آتا ہے، کہ صبر یہ ہے کہ ناگوار بات کو برداشت کرنا۔ رزق کے بارے میں توکل کا حکم دیا گیا کہ آنا کیا ہے، اللہ نے دینا کیا ہے، تمہارے حصے میں کیا ہے، اس بارے میں محنت، کوشش، سٹرگل کرو، لیکن توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر رہے۔ اور صبر کیا ہے، ہر ناپسندیدہ کام اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں سے رکنے پر بھی صبر ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کے حاصل نہ ہونے پر بھی صبر ہوتا ہے، اور امور تقدیر جو نازل ہو رہے ہیں ان پر بھی صبر ہوتا ہے۔ صبر کی یہ 3 قسمیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی توجہ مبذول کرانا چاہیے آخرت کے گھر کی طرف، کہ جہاں بیماری، موت، بڑھاپا، یہ جو عوارض جسد، یہ انسان کے جسم کے ساتھ جو عوارض ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پر کیا ہوگی، ہمیشہ رہنے والا سلامتی والا گھر، امن والا گھر، اس کی طرف توجہ کرو اور اس کے لیے تیاری کرو، اس طرح متوجہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک شکست پر مایوس نہیں ہونا، جلد ہی اللہ فتح یاب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم شکست کے بعد محنت بھی جاری رکھو، متوجہ اللہ بھی رہو، اور اپنے مقصد اور مشن کے ساتھ کمیٹڈ بھی رہو۔ تو 1 2 3 بار کی شکست جو ہے یہ کوئی شکست نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ تو کشمکش زندگی سے گریز نہیں کرتے، 1 2 دفعہ اگر ناکامی ہوئی تو گریز نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر ڈل جانا ہے، اللہ کی ذات راہیں نکالنے والی ہے۔ پھر مومن و کافر کا بیان، کہ مومن جنت میں خوش و خرم ہوں گے جبکہ کافر جہنم میں عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اللہ کی تمہید اور اس کی تسبیح کا ذکر، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل و گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی اس کا نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی موسم ہے، نہ کوئی دورانیہ ہے، صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد نکاح کے مقاصد بیان ہوتے ہیں، کہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہونا، یہ نکاح کے مقاصد میں ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہونا، اور ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہونا۔
پھر اس کے بعد آگے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ مختلف رنگ نسل کے انسان مختلف زبانوں میں کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور پھر ان سے اپنا مدعا، اپنی دعوت، اپنا ذکر، اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد دین قیم کا ذکر ہے۔ دین قیم، مضبوط دین، قائم دین کیا ہے؟ تو قائم دین ہے جس میں یکسوئی ہو، دین فطرت ہے، دین ابراہیمی ہے، دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب دین میں بگاڑ آتا ہے تو اس میں سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ ہر شے کو اس کی فطرت سلیمہ پر پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں فطرت سلیمہ پر رہنا ہے، اور فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہی اطاعت کی جائے اور اس کی طرف یکسو رہا جائے، فکری طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دیدار کے لیے رشتہ داروں پر، مساکین پر اور مسافروں پر خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے 3 پہلو بیان ہوئے۔ سب سے پہلا رشتہ دار، اس کے بعد مسکین اور اس کے بعد مسافر۔ یہ تینوں اللہ فرماتا ہے حقدار ہیں کہ ان پر تم خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد سود اور زکوٰۃ کا حکم ہے کہ سود کے ذریعے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ وبال ہے جو تمہارے گلے پڑ رہا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کی صورت میں ہونے والی کمی اللہ کے نزدیک کمی نہیں ہے۔ اب یہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں، دیکھ لو تم نے اللہ کی پوائنٹ آف ویو کو ماننا ہے یا اپنی عقلی پوائنٹ آف ویو کو ماننا ہے جو تمہاری ظاہری سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ لو۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے کہ بحر و بر کا فساد انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے تاکہ لوگ پلٹ جائیں۔ یعنی یہ جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی میسو وجہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، بہت سارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری وبائیں ہم پر مسلط ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان وباؤں سے بچنے کے لیے صرف وباؤں کا علاج نہیں کروانا بلکہ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، وہ انفرادی سطح پہ ہو یا معاشرتی سطح پہ ہو۔ اس کے بعد مومنوں کی مدد، اللہ مجرموں کو تباہ کر کے مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں مومن اگر ایمان کا تقاضا پورا کرے تو اللہ لازماً اس کی مدد اور نصرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ابر رحمت کا ذکر ہے کہ انسان گرمی کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش برسا کر اس کو ٹھنڈک اور رحمت اور سکون میسر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان گناہ میں ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے، گناہ میں ہوتا ہے تو اللہ مغفرت کی بارش برسا کے اس کو سکون میسر کرتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کفر میں ہے تو اللہ ایمان کی بارش برسا کے اس کو ایمان میسر کرتا ہے۔ تو گویا رحمت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے جو ہر ایک کو درجہ بدرجہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کا کرشمہ بیان ہوا ہے کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد کمزوری کرتا ہے اور بڑھاپے کی طرح منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے جس کو کائناتی قانون نشو و نما ہم کہہ سکتے ہیں، یا قانون ربوبیت درجہ بدرجہ پروان چڑھانے کا اور پھر کمال پر لے جا کے پھر زوال کی طرف پلٹانے کا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ ہر طرح کی مثالیں دیتا ہے۔ اب قرآن ظاہر ہے قرآن ایک طبقے کے لیے تو نہیں آیا، اس میں اہل فکر و دانش بھی ہیں، اس میں سادہ لوگ بھی ہیں، اس میں اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والے لوگ بھی ہیں جو قرآن کے مخاطبین ہیں۔ لہٰذا قرآن نے ہر ممکن اسلوب اپنایا ہے قائل کرنے کے لیے، اور ان ممکن اسالیب میں ایک اسلوب امثلہ یعنی مثالیں بیان کرنے کا بھی ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے صبر کے ساتھ، ہمیشہ اللہ کا وعدہ صبر کے ساتھ پورا ہوتا ہے، عجلت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم جلدی عاجل ہو جاتے ہیں، عجلت پسند ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اجر جو ہے وہ صبر سے جڑا ہوا ہے۔ فتنوں کے دور میں اس لیے کہا گیا کہ صبر کا جو اجر ہے وہ کئی گنا 50 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکمت کو خیر کثیر کہا گیا، اس کا بیان ہے کہ جس کو اللہ نے حکمت دی، وزڈم دی، معاملہ فہمی دی، اس کو خیر کثیر دی۔ اور حکمت کی پہچان شکر کرنا ہے، جس کے پاس حکمت اور وہ حکیم ہوتا ہے وہ شاکر بندہ ہوتا ہے، وہ شاکی نہیں ہوتا، شکایتیں نہیں کرتا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی نصیحت کا ذکر ہے، بہت شاندار، کچھ ایسی چیزیں بیان کی جو انسانیت کا چارٹرڈ کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا شرک نہیں کرنا، نصیحت فرمائی، فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، رائی برابر بھی عمل سامنے لایا جائے گا، کچھ تم سے چھپا نہیں رہے گا، نمازوں کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، مصیبت پر صبر کرو، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، چال اور آواز میں اعتدال رکھو۔
یہ وہ امور ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آخرت کے دن کا ذکر کہ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تو اس وقت اللہ ہی سب کے کام آئے گا، اور اپنے اعمال بھی کام آئیں گے، اور متقیوں کی دوستیاں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر علم غیب کا ذکر کہ قیامت کا علم، بارش کا وقت، رحم مادر کی حقیقت کہ وہاں پہ کیا کب کیا پل رہا ہے، کل کیا ہونا ہے، موت کب کس کو کہاں کس حالت میں آنی ہے، یہ تمام علوم غیبیہ میں سے ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد معاملات کی تدبیر کے حوالے سے کہ اللہ ہی ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کب کس کے لیے کیا اور کون سا فیصلہ درست ہے، لیکن اس کی تمام امور میں ایک شاندار حکمت کار فرما ہے، کوئی امر اس کا بغیر حکمت کے نہیں ہے، لیکن انسان بعض اوقات اس کی حکمت بر وقت سمجھ جاتا ہے، بعض اوقات بر وقت نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی جنت میں، چونکہ وہ ایسی حسین جنت ہوگی کہ جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اس کے حسن و بیان کو۔ اس حسن اور حسین ترین گھر کے ساتھ ان مومنین کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیا جائے گا۔ پھر آگے بیان ہوا کہ اللہ نے ایک انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے، یعنی اچھائی اور برائی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ اور اللہ کے غیر کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نیکی اور گناہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک کو انتخاب کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے دونوں رستے دکھا دیے، لہٰذا اب انسان نے خود سے اپنے رستے کا انتخاب کرنا ہے، اور یہی تصوف کا تزکیہ نفس کا بنیادی اصول ہے۔ صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک دل ہے اور وہ اللہ کی طرف یکسو کرو۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ دنیا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کر لیں، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہیں گی تو ان کے لیے کئی گنا اجر ہیں، اور ان سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور تابعداری کو قبول فرمایا۔ یہ مضامین کا ایک جائزہ تھا 21ویں پارے کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔